الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفت إلي لمحروم. رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ میں نے اپنے جس بندے کے بدن میں صحت دی اور رزق میں وسعت، اور پھر اس پر 5 ایسے سال گزر جائیں جن میں اس نے ایک بار بھی میرے گھر کی حاضری نہ دی، تو یقیناً وہ خیر و برکت سے محروم رہے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جن کو اللہ نے جسمانی صحت بھی دی ہے، مالی فراوانی بھی دی ہے، اور پھر بھی وہ حج یا عمرے پر نہیں جاتے، تو اللہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ وہ محروم لوگ، یعنی خیر و برکت سے محروم لوگ۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق حج عمرے کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ افضل الاعمال حج مبرور اور عمرہ مبرورہ ہے۔ جو حج قبول ہو جائے، جو عمرہ قبول ہو جائے، وہ افضل اعمال ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو حاجی یا معتمر حج کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا وفد ہے۔ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے سے زنگ کو اور سونے چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح حج عمرہ کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں جا کر بجائے عبادت کرنے کے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ پکنک کے طور پر اس سفر کو مناتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ وہاں جا کر ہوٹلوں کے اندر زیادہ رہنا اور کھانے پینے کی زیادہ فکر کرنا، عبادات سے غافل رہنا، مختلف گناہوں میں مبتلا رہنا، سوتے رہنا، باجماعت نماز کا اہتمام نہ کرنا، یہ وہ خرابیاں ہیں جو آج بہت سارے حاجی اور معتمرین میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ یہ حرکتیں ان سے صادر ہو رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو حدیث شریف کی روح سے قرب قیامت میں لوگ پکنک منانے کے لیے جایا کریں گے۔ آج ہم اس کی ایک مثال دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک پکنک کا منظر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اولاً تو جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اہتمام کرے، اور ثانیاً یہ کہ وہاں عبادت کا سفر سمجھ کر جائیں اور طریقے کے مطابق عبادات کو انجام دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کہ وہاں جیسے نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، گناہ کا وبال بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ برحمتک یا ارحم۔